بڑے صاحب بندہ کام کیڑا کرے اور تساں جیسا غور کرنے ہو کا مقصد نہیں کرنے ہمارا مقصد پورا تھی وجہ اور گال کو پلے بات گیا سنا پر میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں صدیق فاروق اعظم دا دور ہے ایک بندہ ہے انہاں کے سے کو قتل کرو حکم نہیں دی جی میں قتل کرن لگے نا بندہ نے آ کے سے میں کترے لگے پانی دا پلاؤ انہیں آ کے سے پلاؤ ہی کو پانی جی میں پانی چاہ کے وہاں کے سے میں پانی پیواں تے تساں میں قتل کرنے سے میں پانی نہیں پینا فاروق اعظم نے آ کے ہن غور کرائے ساری تہاڈی زبان بھی آکھن تو بعد ہوندے تے پابند رہنے یا نہیں انہیں آ کے سے میں پانی پیواں تساں میں قتل کرنے سے فاروق اعظم نے آ کے نا جی ٹائم تک پانی کہنا پی سے قتل کہنا کرے وہ پانی سامنے آئے بندے نے پانی پیون دی بجائے ہاتھ مارے تالے سے وٹواری تے پانی نہیں پیتا انہیں آکے سے پانی پیو انہیں آکے سے تساں آکے جی ٹائم تک پانی کہنا پی سو قتل ہے یہ ہون دول منو میں تو پانی پینا ہی نہیں سبحان اللہ میں تو پانی نہیں پینا کیونکہ وہ نبی دے وہ غلام ہیں جنہوں نے حضور دے کول بہ کے دین سیکھا نماز پڑھنا آندا ہے ہوٹل تے بیٹھا رہندا گھر بیٹھا رہندا نماز پڑھنا آندا ہے تساں سے غور کرو سارے مسجد نا آباد ہیں الحمدللہ ظن المؤمنین خیرہ حضور نے فرمایا مومن دے بارے اچھا گمان کرو میں اچھا گمان کرے نا کہ تساں سارے نماز پڑھ دے ہو سو فرمایا کہ سارے نماز پڑھ دے ہو سو جیڑا نماز نہیں پڑھتا معلوم دیا اے پہلے نبی دی گال نہیں کرے نبی صدیق اکبر دا زمانہ ہے سارے شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا جی اللہ نو تو پیارا لگنا ہے جی اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے خوشیاں منایا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا محبوبہ اچھی آقا رحمت دی جدو اک تساں کھولی بی بی پاک حلیمہ بھر لئے جھولی آقا رحمت دی جدو اک تساں کھولی اما پاک حلیمہ بھر لئے جھولی لے گئی خزانے لٹ کے ہاتھ مل دیاں رہ گئی دایا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا آقا جس پاسے تساں کیتے اشارے ڈال پہ ادھر مست نظارے آقا جس پاسے تساں کیتے اشارے ڈال پہ ادھر مست نظارے تے ظلمت بند ٹوٹ گئے تسی رحمت انج ورتایا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا محبوبہ اچھی شان والیا جے تو آئے تے بہار آیا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جا امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد حضرات وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے
جنہاں بھائیاں نے محفل کا انتظام اہتمام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ مولا دے اندر قبول فرمائے، محفل اسا سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے۔ پہلی چیز یہ ہے اسے دا نماز پڑھاونی ہے، میں مختصر وقت دے اندر تو لو گانی کرنے غور کرے سو محفل مناون والے کو پہلے تو مبارک ہوئے، کیونکہ انہیں قیمتی وقت بنائے جڑے دوست اساں باہر بیٹھ کے وقت گزاروں ہوا وہ اللہ رسول دے ذکر دے اندر بیٹھ کے گزرنے پہ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محفل دے اندر یہ پریشان نہیں تھی ویندا کہ بندہ کوئی آئے یا نہیں آیا، خاص یہ وہ محفل ہوندی ان دے اندر ہر بندہ اپنی مرضی نال نہیں آ سکدا۔ اس ویلے اسا دو دوست بیٹھے اسے وادا بھی موبائل دا اسا چلے پہ ان دا سارا کنٹرول جڑا ہے نا انہاں دے ہاتھ اندر اسا کال کرے نے ریکارڈنگ انہاں کول تھی ویندی، اے فیس بک ہے انہاں دی مرضی جڑے چاون بند کر دیں، یوٹیوب پہ انہاں دی مرضی جڑے ویلے چاون بند کر دیں، جتنا بھی چیز ہے ٹک ٹاک یہ سارا بند کر سکتے ہیں، کنٹرول انہاں دے ہاتھ موبائل سارے کول۔ میں کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کو اللہ نے بنائے، انسان دا سارا کنٹرول اللہ دے ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولے دے انسان بھی اپنی مرضی نال چلدا پہ، اللہ دے حکم دی مرضی نال نہیں چلدا پہ۔ بھئی یہ مبارک ہوئے محفل دے اندر بندہ وہ آندے جی کو اللہ دے اللہ رسول پسند کریں، اور درود پاک وہ پڑھ دے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جیندہ ذکر حضور دی بارگاہ دے اندر کیتا۔ جہاں درود پڑھے کو مبارک ہوئے کہ جیڑا بندہ درود پڑھ دے وہ اتنا خوش نصیب ہے، اوندا نام بھی تے اون دے ابے دا نام بھی حضور دے سامنے گیدا ویندے، کتنا خوش نصیب ہے جن دے ابے دا نام بھی حضور دے سامنے گیدا ویندے، اون دا نام بھی حضور دے سامنے گیدا ویندے، اور وہ بندہ خوش نصیب ہے جڑا محفل دے اندر ٹور کے آئے۔ اچھا نام دی ایک وجہ میں بیان کرنا، میں ایک واقعہ سماعت فرماؤ عشق مصطفیٰ دے اندر اور ایک مسئلہ ماشاءاللہ بیان تساں بھی سن دے ہوندے تاکہ جڑی محفل سجائی ہے انہاں دا محفل سجاون دا مقصد پورا تھی ونے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ جہاں بندے نے دین دا ایک مسئلہ سیکھے یا دین قرآن پاک دی ایک آیات سیکھے یا پیارے نبی دا ایک فرمان سیکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت نماز نفل پڑھن تو افضل ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندے نے دین دا ایک مسئلہ سیکھے اللہ تبارک و تعالی ان بندے کو 70 حج دا ثواب عطا فرما دے۔ یعنی جیڑا بندہ ونجے حج کرے قبول تھیوے یا نہ تھیوے، جیڑا بندہ محفل دے اندر آ کے ایک مسئلہ سیکھ گیدے انہیں 70 حج دا ثواب گن گیدے۔ ہن میں ایک مسئلہ رسامتا کہ تساں یہ ثواب کو حاصل کر گنو۔ مسئلہ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پانی پیونے نا ایک اترائے ساوانے پیونے، یہ مسئلہ تساں سیکھ گیتا۔ حضور نے فرمایا پانی سجے ہاتھ نال پیونے اور کھبے ہاتھ نال پیونا شیطان دا کام ہے، انسان سجے ہاتھ نال پیونے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو ڈیک کے پیونے۔ ہن جے بندے نے ڈاکٹر نے لکھے ریسرچ کیتے کہ جیڑا بندہ پانی اگر کھڑا تھی کے پینے فرمایا وہ بندے دے گردے فیل تھی ونے۔ معلوم تھیا حضور دی ایک سنت دے عمل کرن نال ساری زندگی بچ سکدی ہے۔ مسئلہ تساں سیکھ گئے 70 حج دا ثواب دے حقدار تھی گئے۔ ہن بھی مسئلہ اساں تساں سارے نماز پڑھ دے میں واقعہ سنے نا، اساں دے تساں سارے نماز پڑھ دے، اے قرآن دا فیصلہ ہے نماز بے حیائی تے برے کماں کولوں بچیں گی، کیویں نہ سے تے اساں نماز جڑی 50 سال کولوں پڑھ دے پے تے جھوٹ اساں بھی نہیں چھوڑیا، 2 نمبر اساں بھی نہیں چھوڑی، کہیں راہ کھاونا اساں بھی نہیں چھوڑا، ہمسایہ کو تکلیف پہنچاونا اساں بھی نہیں چھوڑا۔ میں کوئی دسو نماز دا فائدہ دینی پئی اس میری تے تواڈی گل نہیں، قرآن دا فیصلہ قرآن آدے تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز سچی گل ہے بے حیائی تے برے کماں کولوں بچیں دی۔ اچھا جیڑا بندہ جھوٹ بولے بے حیائی دا کام ہے نا سی، تے جیڑا بندہ غیبت کرے یہ بھی بے حیائی دا کام ہے۔ جیڑا بندہ 4 دوستاں دے اندر کٹھا تھی کہ بہ ونجن تے اون تو بعد والذین هم عن اللغو معرضون، قرآن آدا پہ یاد رکھ گنو وہ بندہ ہلاک تھی گئے جیڑا بندہ دوستاں دے اندر بری محفل چون کے بیٹھے۔ تساں جیسا غور کرو قرآن دا فیصلہ قرآن آدا پہ جیڑا بندہ بری محفل چون کے باوے یاد رکھ گنو بندہ ہلاک تھی۔ اور اساں دے تساں غور کرو بری محفل چ بندے کتنے ہونے تے چنگی محفل چ کتنے ہونے۔ جلدی جلدی غور کرے سو حضرت صدیق اکبر دا زمانہ ایک جنازہ پیش کیتا گیا تے جڑے ویلے جنازہ چاہ کہ ٹرے ہوندا کفن دے وچوں کوئی شاید ہلن دی نظر آئے کہ کوئی شاید ہلدی پئی ہے، لوگ حیران تھی کہ انہوں نے کسی جنازہ رکھو، جنازہ رکھے کہ انہوں نے کسی کفن ہٹاؤ دیکھو ان دے اندر ہے کیا، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح دے اندر کیا ہے، جڑے کفن ہٹایا گئے تو ایک نہ گئے ان دی گردن کو لپٹا ہے تے ان دا خون پینا۔
خالی بندہ قبر وچ نہیں گیا، قبر وچ ونجن تو بعد عذاب شروع تھیندے علامہ صاحب، تے قبر وچ ونجن تو پہلے عذاب شروع تھی گئے۔ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی شان صدیق اکبر کا ہے، 22 تاریخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال با کمال ہے۔ ایک گل انہیں حوالے نال کرے نا، میں کہ صحیح ہے کیا صدیق اکبر کی بارگاہ وچ عرض کیتے اے سو یہ بندے کو مرن قبر وچ ونجن تو پہلے عذاب تساں نہ سو کیڑا کام کریں گا؟ انہوں نے آخیا سی جڑے ویلے آپ نے فرمایا سوٹا چاہو نانگ کو مارو، کہ سوٹا چاہ کے نا اللہ نے نانگ کو زبان دیتی ہے، انسانی زبان وچ کلام کر کے بولے، نانگ بولے تو بھی بول سکتے سبحان اللہ، نانگ بول کے آدھے ایسے صدیق اکبر یاد رکھو میں اپنی مرضی سے آیا نہ